ان کے نظام کے خلاف اور ان ساری حرکتوں کے خلاف جو حکمران عوام دشمن حرکتیں کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں. اور اگر یہ 36 دن بعد انہوں نے معاہدے پہ پورا عمل نہیں کیا تو پھر ہم پورے پاکستان سے انشاءاللہ قافلے نکلیں گے اور لانگ مارچ کریں گے. پھر ان سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. یہ جماعت اسلامی ہے، ہم اس طرح سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے پر عمل درآمد کروانا بھی جانتے ہیں. اس لیے یہ حکومت سے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ عوام کو ریلیف دے. ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، لیکن ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ جو خود انہوں نے ایگریمنٹ کیا اس پر عمل درآمد کریں. اس طرح 2 مہینے 3 مہینے صرف ایک صوبے کے لیے اعلانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو مکمل طور پر ریلیف دینا پڑے گا. تنخواہ لوگوں کا ٹیکس ختم کرنا ہوگا جو نیا سلیب لگایا انہوں نے. اسی طرح سے 1300 سی سی کی گاڑیوں میں ان کو بیٹھنا پڑے گا. یہ اتنے بڑے کہاں سے آ گئے کہ یہ 1300 سی سی کی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. باتیں ان کی سنو، یہ عوام کے کتنے دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں جب تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں گفتگو کے دوران، لیکن بڑی گاڑیاں نہیں چھوڑ سکتے، فری پیٹرول نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ان کو ہمیں مجبور کرنا پڑے گا. تو یہ تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کے عوام کو یہ کامیابی ملے گی اور پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستان میں بہت کچھ ہے. ان ظالموں نے پاکستان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ورنہ تو پاکستان ابھی بھی پورے خطے کو کیا دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اتنے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو، اور اتنے جوان دیے ہیں، اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اور یہ ٹیلنٹ سارا کا سارا کل ہو رہا ہے اس ایک چھوٹے سے حکمران طبقے کی وجہ سے. بہت شکریہ. اچھا، جو آپ کا معاہدہ ہے، آپ نے کہا کہ اس میں 36 دن باقی ہیں اور آپ نے 48 کی بھی کال دی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو جو ریلیف دیا ہے تو وہ تو صرف ایک پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ریلیف نہیں؟ جی بالکل. اچھا، جو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے یا پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ 50% ریڈیوس کیا جائے گا، ایسا بظاہر نہیں آتا. ایک اور میرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ JUI کے بارے میں جماعت اسلامی کا یہ موقف تھا کہ وہ حکومت سے نکلے تو ہمارے ان سے مذاکرات ہوں گے یا ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ 2 سوال. اچھا، جہاں تک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بجلی بنانے کی لاگت ہے ایوریج، اس پر بل بننا چاہیے. پاکستان میں بجلی ظاہر ہے اس وقت تو ہماری کیپیسٹی 4000 میگا واٹ 41,000 میگا واٹ کے قریب جو ہے نا، اتنی ہے نا، اتنی ہو گئی ہے. جبکہ ابھی اس وقت کنزمپشن چلے رائٹ ناؤ، اس وقت ہماری کنزمپشن 20,000 میگا واٹ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. جبکہ پیک آورز میں بھی ہم بہت مشکل سے جا کر 30,000 پہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج اگر آپ نکالیں تو آپ کے پاس اضافی بجلی اتنی موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں تھرمل بھی شامل ہے جو آئل سے یا فیول سے چلتا ہے، گیس سے چلتی ہے جو مہنگی ترین بجلی ہے. اس میں نیوکلیر ہے جو سستی ہے، اس میں ہائیڈل ہے جو سستی ہے، اس میں ونڈ ہے جو سستی ہے، اور اس میں سولر ہے جو سستی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی زیادہ موجود ہے تو وہ پلانٹ چلائے جائیں جو سستے ہیں، تو اس سے ایوریج کاسٹ کم ہو جائے گی. اور IPPs کو معاہدوں کو ریوائز کر دیا جائے، بعض کی چھٹی کر دی جائے جو 2 نمبری ہے، بعض کو تو فارنسک آڈٹ کر کے لٹکا دیا جائے سیدھا سیدھا، جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے، اور ان سب کو لٹکایا جائے کہ جو اس میں شامل ہیں. چونکہ اگر حکمرانوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا تو پھر یہ کام عوام شروع کر دیتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایوریج کاسٹ بھی کم کی جا سکتی ہے. تو جتنی لاگت ہے اتنا بل آنا چاہیے. یہ اضافی ٹیکس بھی نہیں ہونے چاہیے اور کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کیا کہی، JUI کے بارے میں آپ نے کہی، ان سے ہمارا تعلق بھی ہے، رابطہ بھی ہے، ملاقات بھی ہے. سیاسی پارٹیوں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ موقف میں فرق ہے. وہ فارم 45 کی بات نہیں کر رہے، ہم فارم 45 کی بات کر رہے ہیں. وہ ان کے پیش نظر یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ان کو بینیفٹ چاہیے، یہ ان کا موقف ہے، آپ ان سے پوچھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہر وہ پارٹی جس کو جعلی طریقے سے مسلط کیا گیا ہے، یا ہر وہ پارٹی جو اس لیے اعتراض کر رہی ہے کہ اس کو جعلی طریقے سے مسلط کیوں نہیں کیا گیا، وہ سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ صاحب، بجلی کے بل میں پہلے ہی میں ٹیکس ہے، میرا میونسپل ٹیکس بھی جو ہے عدالت کو غلط بیانی کر کے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اور آ رہا ہے، تو اس کے لیے مزید ٹیکس. اس کے لیے تو آپ نے انہوں نے توہین عدالت کا جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیا منیر ظفر صاحب سے، اور 25 تاریخ کو میئر صاحب کو بھی بلا لیا میرے خیال ہے کورٹ نے، اور سیف بھائی اور یہ سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں.
कराची का आवाम का मुकदमा तो जमात इस्लामी लड़ रही है, आप बेफिक्र रहें। कराची में आप अपोजिशन में है, वहाँ पर दो जगह पर नया सिस्टम मुताबिक हो रहा है, अपोजिशन खामोश बैठी हुई है। इंटर्न जो लोग अभी ट्रेनिंग अफराद हैं उनको पोस्टिंगें मिलना शुरू हो गई है और उनको बोलने वालों को उस पर लटाया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पर, तो उस पर अपोजिशन क्यों खामोश है? अपोजिशन लीडर है हमारे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। कराची में तो जमात अरे सुन लो, मुताबिक थी, अब सवाल सुन तो लो। एक तो हमारे सैफुद्दीन साहब अपोजिशन लीडर हैं हमारे ऐवान में, और ये मुसलसल वहां पर बैठते भी हैं, मीडिया को भी ब्रीफ करते हैं, एतराज भी करते हैं, तहरीर भी भेजते हैं। लेकिन जब ये हुक्मरान तबका ये सोच ले, जब मेयर ही जाली तरीके से आकर बैठ गया हो, नंबर पूरे ना हो और वो जीत गया हो, जिसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ हो कि अभी ये केस भी चल रहा है, उससे सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दैट जो है वो जो पिटिशन, तो जब वो चीज मौजूद हो तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आप इनसे क्या। लेकिन हम अपना दबाव कायम रखते हैं, जो भी ज्यादती है उस पर आवाज बुलंद करते रहते हैं, और जमात इस्लामी ने एक दिन के लिए भी कराची के इन मसाइल के हवाले से अब जो नहीं हटाई है। मैं अगर मरकज में चला गया हूं, गाफिल थोड़ी हूं, और मैं अगर चला गया हूं तो जमात इस्लामी तो मौजूद है, पूरी की पूरी सड़कों पे मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं। 6 दिन का धरना मैंने तो आके नहीं दिया था, एक दिन आया था मैं तो, ये तो नहीं दिया था मुनिम भाई ने। अदालत में हम मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने माशाल्लाह जारी रखी हुई है। तो आपको और क्या चाहिए भाई? इंशाल्लाह लड़ेंगे कराची के आवाम को छीन। जी खत्म करके चले गए, क्या आपने कुछ जल्दबाजी कर दी धरना खत्म करने में? और दूसरा जो है एक मेन जो आपका मुतालबा था IPPs का तो कोई मामला जो पेंशन नहीं हुआ, सिर्फ अगर रिलीफ भी मिला है तो पंजाब में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, फेडरल सतह पर कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं, एक तो मुआहदा है हुकूमत की तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों के सिग्नेचर हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आए उन्होंने यकीन दहानी कराई और हम उठ के चले गए। हमने जो बुनियादी बात रखी थी इस पूरे धरने और उससे पहले भी और उसके बाद भी, कि हम ये नहीं चाहते थे कि मुल्क मजीद किसी इंतशार का शिकार हो और जो है वो फसाद हो। इसीलिए हमने पुरअमन तरीके से इस धरने को मुकम्मल किया और उनसे बाकायदा तहरीरी तौर पर जमानत ली है, मुआहदा किया है। और हमने ये भी फैसला उनके सामने ही, पूरी कौम के सामने बात कही थी कि हम एहतजाज भी जारी रखेंगे, जलसे भी जारी रखेंगे, हड़ताल भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको अपने मुआहदे पर अमल दरामद करवाना चाहिए। तो जमात इस्लामी में और किसी ऐसी पार्टी में जिसको जो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के लिए धरना दे,